السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہم وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید حدیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ سب سے پہلے عربی میں حدیث شریف پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ احادیث شریفہ کا مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم احکام شریعت پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست حدیث نمبر 2446 سے شروع ہو رہی ہے۔ عنوان ہے زہد کا بیان، دنیا سے بے رغبتی کا بیان چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا العباس بن محمد الدوری حدثنا عبداللہ بن یزید المقری حدثنا سعید بن ابی ایوب عن عمرو بن جابر الحضرمی عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل اغنیائهم ب40 خریفا هذا حدیث حسن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان فقراء جنت میں اغنیاء سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جو غریب محتاج تنگ دست ہوگا اور اللہ کی عطا پر راضی رہے گا دنیا میں، تو ظاہر بات ہے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا۔ جب اس کے پاس مال ہی نہیں تھا تو اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، لہٰذا ابھی مالدار لوگ اپنا حساب کتاب دیتے رہیں گے جب تک فقراء غریب لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال اس سے بھی فقر کی فضیلت اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2447۔ حدثنا ابو قریب حدثنا المحاربی عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو 500 عام هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مسلمان اغنیاء سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، قرآن مجید میں آیا ہے، تو اس سے آدھے دن پہلے یعنی 500 سال پہلے ہی جو دنیا میں محتاج تنگ دست غریب تھے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بھی دنیا سے بے رغبتی کی اہمیت اور فقر و فاقے کی فضیلت اور اللہ کے پاس فقراء کا جو درجہ ہے، فقراء کے لیے جو مراتب اور منازل ہیں، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2448۔ باب ما جاء فی معیشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا عباد بن عباد المحلبی عن مجالد عن الشعبی عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت قال قلت لما قالت اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم هذا حديث حسن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کی گزر بسر کا بیان۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمایا، میں جب سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں تو رونے کو جی چاہتا ہے، رونا چاہتی ہوں اور پھر رو دیتی ہوں، رو پڑتی ہوں۔ مسروق کہتے ہیں، میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اس حالت کو یاد کرتی ہوں جس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرمائے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور گوشت تناول نہیں فرمایا پیٹ بھر کر،
یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کو اختیار فرمایا اور امت کے لیے آپ نے نمونہ پیش کیا، اور امت میں جو غریب، فقیر، محتاج، تنگ دست لوگ ہیں ان کی تسلی کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے بھی آپ نے فقر و فاقے کو اختیار فرمایا تاکہ غریبوں کی دل شکنی نہ ہو۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر جو تھی، آپ بقدر کفاف روزی اختیار کیے ہوئے تھے، اور کبھی بھی 2 مرتبہ ایک دن میں 2 مرتبہ شکم سیر ہو کر آپ نے تناول نہیں فرمایا، بلکہ آگے احادیث شریفہ میں آئے گا کہ تقریباً 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا۔ تو سائل نے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کیا کھاتے تھے آپ لوگ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ الاسودان، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 2449، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود انبأنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یحدث عن الاسود عن عائشہ قالت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتى قبض فی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 دن متواتر کنٹینیو مسلسل جو کی روٹی بھی سیر ہو کر تناول نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی وصال با کمال تک کبھی بھی آپ نے 2 دن مسلسل 2 دن جو کی روٹی شکم سیر ہو کر تناول نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 2450، حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء حدثنا المحاربی عن یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ 3 تباعا من خبز البر حتى فارق الدنیا ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی بھی 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر تناول نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے وصال فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر اس طرح تھی، آپ نے فقر و فاقے کو اختیار فرمایا تاکہ اللہ کے پاس فقر و فاقے کی وجہ سے جو منازل اور مراتب اور درجات رکھے گئے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے فقر و فاقے کو اختیار فرمایا۔ حدیث نمبر 2451، حدثنا العباس بن محمد الدوری حدثنا یحیی بن ابی بکیر حدثنا جریر بن عثمان عن سلیم بن عامر قال سمعت ابا امامہ یقول ما كان يفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی اہل و عیال سے کبھی جو کی روٹی بھی نہیں بچی، سے مراد قلت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل و عیال کی جو روزی تھی، آگے احادیث شریفہ میں آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ بقدر کفاف، بقدر ضرورت روزی عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی روزی عطا فرما۔ جیسے کہ آج کل جیسے مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے، گھر میں کھانا پکتا ہے تو پھر کھانے کے بعد بھی بچ جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے پاس کھانے کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی تھی، یعنی بہت کم مقدار میں کھانا ہوتا تھا۔ میرے استاد محترم پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن حافظ و قاری سبع عشرہ سید محمد عبد القادر الحسینی جی المعروف جیلانی بادشاہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ جو حدیث مبارک ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو اتنا ہی رزق دے کہ وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، یعنی اتنا زیادہ مت دے کہ اس کا مطلب یہ کہ اتنا زیادہ مت دے کہ وہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، کی طرف راغب ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اتنا دے کہ وہ کھا کر زندہ رہ سکیں، ہاں، اور کسی کے ہاتھ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک جتنے سادات آئیں گے یہ تمام سادات اس میں شامل ہے بلکہ فرمائے جی، اور یہ فرمائے کہ اکثر بیٹے آپ دیکھیے جتنے سادات ہے شاذ و نادر، یعنی اگر 100 سید ہے سمجھے آپ 100 سادات گھرانے ہیں ان میں سے 10 افراد ہی جو ہے خوشحال
اور جو ہے پیسے والے ہوتے ہیں، باقی 90% سادات جی غریبی کی زندگی، اور یعنی اتنی سمجھے کہ آپ بس اب ضرورت جتنی ہے اتنا ہی جو ہے ان کو ملتا ہے. جی باقیہ جو ہے نا 10 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوب سیراب کیا ہے اور خوب مال و دولت عطا کی ہے. جی تو 90% سادات تو ہمیشہ جو ہے جو کہ حضور فرمائے نا اتنا دے کہ وہ کھا کر زندہ رہ سکے. جی تو بہرحال وہ لوگ پیسے والے نہیں ہوں گے. جی 90% سادات جو ہے قیامت تک جی. خوب پیسہ لگا. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت پھر یہ 10% سادات جو ہیں پیسے والے، یہ 10% سادات کیوں ہیں؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے جی کہ میری اولاد میں یعنی میری نسل میں، میری اولاد میں اتنا دے کہ وہ کھا کر زندہ رہ سکے. اور بعض روایت میں غالباً ایسا بھی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. جی کچھ ایسا ہے. تو مطلب پھر 10% بھی لوگ ایسا کیوں ہیں؟ تو حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل کی حکمت ہے. جی اس میں حکمت ہے. جی لیکن وہ 10% کو جو ہے شامل نہیں کریں گے بیٹے. 90% میجورٹی اکثریت دیکھی جائیں گی، اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 2452. حدثنا عبداللہ ابن معاویۃ الجمحی حدثنا ثابت بن یزید عن ہلال بن خباب عن اکرمۃ عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتابعۃ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزہم خبز الشعیر. ھذا حدیث حسن صحیح. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوکے رہتے اور آپ کے گھر والوں کے پاس شام کا کھانا نہ ہوتا، اور عام طور پر ان کا کھانا جو کی روٹی ہوا کرتی تھی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکے رہا کرتے تھے اور آپ کے اہل و عیال کو بھی شام کا کھانا ان کے پاس نہ ہوتا تھا. عام طور پر جو کچھ بھی میسر آتا، کھجور ہے، پانی ہے، عام طور پر جو کی روٹی ہی جو ہوتی تھی وہ تناول کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ بھی ہے نا، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کیے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بھوکے تھے. تو آپ نے بھی بتایا کہ سب ایک ایک پتھر باندھے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر بتائی جا رہی ہے کہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہونے کے باوجود، اور آپ کے ماننے والوں میں صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، انہوں نے سب کچھ پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قبول نہیں فرمایا. جیسا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر حاضر ہوئے خدمت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے آپ بات کرنے کے لیے. تو اس وقت آپ کی پشت مبارک پر، پیٹھ پر دیکھے کہ حصیر کے کاڑیوں کے نشان پڑ چکے ہیں چٹائی کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر رو دیا اور عرض کیے کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کی سہولتیں ان کو مہیا ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم بھی آپ کے لیے یہ تمام سہولتیں مہیا کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق، میرا قیام دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر دوران سفر کہیں آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے اترتا ہے، رکتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سستا لینے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ دنیا میں قیام ہمارا ہمیشہ نہیں ہے. یہاں جو جتنی مصیبتیں برداشت کرے گا اور جتنی تکالیف کو سہے گا اور آزمائشوں میں پورا اترے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے ایسی ایسی نعمتیں مہیا کی ہوئی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کانوں نے سنا ہے. تو بہرحال اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی پیشکش کو بھی آپ نے ٹھکرا دیا اور اپنے اختیار سے آپ نے فقر و فاقے کی زندگی بسر کی. اور اس حدیث میں مفتی صاحب کا اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے آپ کو ارشاد فرمائے کہ اے میرے حبیب، میرے پیارے، میرے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں اور وہ آپ کے ساتھ چلیں. یعنی بادشاہت والے رسول آپ جو ہے بنیے. آپ چاہے تو بادشاہت کے جو ہے نا نبی بن کر، بادشاہی نبی بن کر جو ہے آپ دین اسلام کا پیغام پیش کر سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا. اس میں بڑی غور طلب بات ہے مفتی صاحب کہ اس میں
پسند نہیں کیا گیا۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے بوریے پر جب آرام فرما رہے تھے اور جب آپ اٹھے تو نشان جو آپ کی پیٹھ مبارک پر، پشت مبارک پر تو نشان آئے، دیکھ کر رو دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہ منظر کو دیکھتے ہوئے حضور کی خدمت میں معروضہ التجا درخواست پیش کیے کہ یا رسول اللہ، جیسا دیگر بادشاہ جو بہترین لوازمات کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، آسائشوں کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام سامان ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نے منع فرمایا۔ بڑی غور ہے اس میں، منع اس لیے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کو پسند فرمائے، غربت کو پسند فرمائے۔ تو لہٰذا جو لوگ پیسے والے ہیں اور جو لوگ متوفل ہیں اور میڈیم ہیں، تو وہ لوگ کبھی غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے خاندان میں، اگر کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو وہ لوگ جو ہے جو پیسے والے ہیں، جن کے حالات ان سے بہتر ہے، ان سے اچھے ہیں، تو وہ لوگ ان کو غریب بلانے کو بھی پسند نہیں کرتے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ انتہائی بدبختی، بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ حضور تو غربت کو پسند کر رہے ہیں، آپ تو ٹھکرا دیا مال و دولت کو، لات مار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غربت کو پسند کیے ہیں۔ تو یہاں پر امت کے لیے کیا یہ تعلیم ہے کہ وہ غریبوں کو نہ جھڑکیں، وہ غریبوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی ہمت شکنی نہ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں، ان کو رسوا نہ کریں۔ میں نے ابھی جو عرض کیا ہے، کیا یہ اس میں اشارہ ملتا ہے اس بات کا؟ ہاں، یہ تمام احادیث شریفہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیش و عشرت کی زندگی پسند فرماتے، مرفہ الحال زندگی گزارتے، تو امت، ظاہر بات ہے تمام امتی مالدار نہیں ہوں گے، جو غریب ہوں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور ان کی دل شکنی ہوگی اور ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی کہ وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عیش و عشرت کی زندگی گزارے، ہم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو یہ خیال نہیں آنا چاہیے لوگوں کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقے کو اختیار فرمایا، غربت کی زندگی آپ نے گزاری، یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ اور امت کے جو مالدار لوگ ہیں اور جو متمول افراد ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے جن کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا، جو غریب ہیں خاص طور پر، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، ہر دو کا خیال کرنا چاہیے۔ البتہ رشتہ داروں کو ترجیح دینا اس لیے بہتر بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان کا حق ہے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے، اور اگر سادات ہیں ان میں تو ان کو بطور تحفہ دینا چاہیے، کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، تو سادات کرام کے لیے وہ حرام ہے۔ اسی لیے ان کی خدمت عطیات کے ذریعے، نذرانوں کے ذریعے اور خالص پاکیزہ مال کے ذریعے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ان احادیث شریفہ کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ فقر و فاقے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، فقراء اور غریبوں کو دھتکارنا نہیں چاہیے، ان کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح دوسروں کا حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، چاہے دعوت ہو یا کسی بھی قسم کی تقریب ہو، اس میں غرباء کا بھی حصہ ہونا چاہیے، ان کو بھی بلانا چاہیے۔ آج کا ماحول بالکل برعکس ہو گیا ہے، خاندان میں اور سب جگہ کا یہی ماحول بن گیا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے خاندان میں، مالی اعتبار سے ان کا مد مقابل نہیں ہے، ان کے برابر کا نہیں ہے، تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، دعوت بھی دیتے ہیں تو بس ایسے ہی سرسری طور پر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہیں، اور یہ مال و دولت یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی پیش آئے ہیں کہ ایک شخص جو کل تک کروڑ پتی تھا، آج محتاج اور تنگ دست ہو کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہیں۔ بہرحال کبھی بھی کسی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ نعمت اس سے چھین لی جائے گی۔ اور ایک مفتی صاحب، اور ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی کو غربت دے کر آزماتا ہے۔ تو یہ دولت دے کے آزمانا کس طریقے سے ہے اور غربت دے کر آزمانا کس طریقے، کیا طریقہ ہے اس میں؟ دولت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ اس کو اللہ کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے یا اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم اور مال دونوں دولتوں سے سرفراز فرمایا ہے، وہ اس میں اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور مخلوق کا بھی حق ادا کرتا ہے،
اور ایک شخص وہ ہے جس کو صرف علم کی دولت عطا کی گئی، مال عطا نہیں کیا گیا، لیکن اس کی نیت یہ ہے، اس کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ اگر مجھے بھی فلاں کی طرح مال عطا کیا جاتا تو میں بھی اس کے جیسے خیر خیرات کے کام کرتا، صدقہ کرتا، زکوٰۃ دیتا اور غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا اور لوگوں کے لیے میں مسیحا بنتا، ان کا خیرخواہ بنتا تھا۔ اگر نیت یہ ہے تو یہ شخص اور وہ شخص جو کام کر رہا ہے نیکی کے، دونوں برابر ہے اجر و ثواب میں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف مال کی دولت عطا کی ہے، علم کی دولت عطا نہیں کی، لیکن وہ مال میں بھی سرکشی پر اتر آیا ہے، اس کو غلط موقعوں پر استعمال کر رہا ہے، غلط جگہ اس کا استعمال کر رہا ہے، اس کو خرچ کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اس کی معصیت میں استعمال کر رہا ہے، گناہوں میں۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس نہ علم کی دولت ہے نہ مال کی دولت ہے، لیکن دل میں افسوس ہے، حسرت ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیاشی کرتا، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، تفریح کے مقامات پر جاتا اور منکرات جہاں برائیاں ہو رہی ہیں وہاں پہنچتا اور میں بھی خوب انجوائے کرتا۔ یہ نیت ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہے، اگرچہ کہ نہیں کر رہا ہے لیکن نیت کی وجہ سے اس کو بھی گناہ ہوگا، نیت اچھی نہیں ہے اس کی۔ یہ دونوں وزر میں، گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ تو بہرحال غربت کے ذریعے بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، فقر و فاقے کے ذریعے کہ بندہ اللہ کی تقسیم پر، اس کی قسمت پر، اس کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا امتحان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن بتانا چاہتا ہے، مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری تقسیم پر راضی ہو جائے وہ اس کے لیے میری خوشنودی ہے، رضامندی ہے، اس کو رضامندی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے، تقدیر سے ناراض ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس میں میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، یعنی اللہ جو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اور جو اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے، جو اللہ کی اس تقدیر پر راضی نہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرا خدا ڈھونڈ لے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرا خدا ڈھونڈ لے۔ کہاں ہے دوسرا خدا؟ سوائے اللہ کے کوئی اور خدا ہی نہیں ہے۔ جی، تو بہرحال وہی اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے بندوں کے تقدیر میں، ان پر راضی رہنا یہ بندوں کے لیے لازم اور ضروری ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ حدیث نمبر 2453، حدثنا ابو عمار حدثنا وکیع عن الاعمش عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی روزی صرف قوت لا یموت ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی روزی عطا فرما جس سے وہ زندگی بسر کر سکیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ان کو کسی کا محتاج نہ رکھ، بلکہ بقدر ضرورت، بقدر کفاف اتنی روزی ان کو عطا فرما جس سے وہ زندہ رہ سکیں، زندگی گزار سکیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہل بیت کے لیے دعا فرمائی تاکہ فقر و فاقے کی وجہ سے جو مدارج اور مراتب اور درجات اللہ کے پاس ہیں، ان تمام مراتب، مدارج اور درجات کو اہل بیت کرام حاصل کریں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اہل بیت اطہار کا رزق، ان کی روزی بقدر کفاف ہو، بقدر ضرورت ہو، اتنی روزی عطا فرما جس سے وہ زندہ رہ سکیں۔ جی، حدیث نمبر 2454، حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، هذا حديث غريب وقد روى هذا غير جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے کچھ بھی ذخیرہ کر کے، اسٹور کر کے نہیں رکھتے تھے۔ جعفر بن سلیمان کے علاوہ دوسروں نے بھی حدیث حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کی ہے، یعنی ایک تابعی بیان کر رہے ہیں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر۔ اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں جس میں
تابعی براہ راست ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں تو ظاہر بات ہے تابعی حضور سے سن نہیں سکتے، ان کے لیے واسطہ ضروری ہے صحابی کا، تو صحابی کا ذکر چھوڑ دے کے ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اس حدیث شریف کو محدثین کی اصطلاح میں مرسل کہتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے بھی توکل کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوہ اور یہ طریقہ تھا کہ آپ آنے والے کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں تحفہ وغیرہ بھی پیش کیا جاتا، کچھ نذرانہ بھی آتا ہے، مال غنیمت بھی آتا، تو آپ اسی وقت اس کو خیر خیرات کر دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، غالباً عصر کی نماز تھی، فوراً اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لا کر آپ نے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام نے دعا کے بعد عرض کیا کہ آج ایک غیر معمولی بات پیش آئی ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے دولت خانہ تشریف لے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ذہن میں بات آئی، مجھے خیال آیا، فوراً یاد آیا کہ گھر میں ایک دینار رکھا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں ایک دینار رکھا ہوا ہو اور اس پر رات گزر جائے۔ تھوڑا وقت بھی آپ گزرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ آپ اجود الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ آپ کا شیوا تھا۔ اور کئی جنگوں کے موقع پر جب مال غنیمت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سب لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر 90,000 درہم چاندی کے سکے ایک چٹائی پر ڈال کر آپ نے اسی وقت پورے لوگوں میں آپ نے اس کو تقسیم فرما دیا۔ اور ایک شخص آ کر آپ سے عرض کیا کہ مجھے بکریاں عطا فرمائیے، تو اس کو اس قدر بکریاں عطا کیے کہ ایک پورا ایک ریوڑ اس کو عطا فرما دیے۔ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم کے پاس جا کے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینے کی وجہ سے ہمارے پاس سے مال ختم ہو جائے گا اور ہم فقیر ہو جائیں گے، فقر و فاقے کے ڈر سے، غریب ہو جانے کے ڈر سے سخاوت نہیں کرتے، لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و فاقے کا بالکل مطلق ڈر نہیں تھا، بلکہ آپ اللہ کی راہ میں بے دریغ آپ خرچ کیا کرتے تھے، عطا فرماتے تھے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوتے تو آپ فرماتے سائل سے، ضرورت مند سے کہ تم کسی سے قرض لے لو، ہم ادا کر دیں گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے والا، تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب اللہ کیا عطا فرمانے والا ہے وہ مطلق ہے، علم کی دولت، ظاہری دولت، باطنی دولت اور کئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، ان تمام کو مطلق رکھا، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی وہاں پر۔ تو اللہ جو جو عطا فرمائے گا حضور کو، حضور وہ سب تقسیم فرمانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 2455، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا ابو معمر عبداللہ بن عمر حدثنا عبد الوارث عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ عن انس قال ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا اکل خبزا مرققا حتى مات۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث سعید بن ابی عروبۃ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر نہ تو کبھی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور نہ ہی چپاتی یعنی نرم روٹی کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا۔ یہ حدیث سعید بن ابی عروبہ کی روایت سے حسن صحیح ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کا طریقہ اختیار فرمایا تھا، اور جیسے عام طور پر عمرا کا دستر ہوتا ہے انتہائی وسیع کشادہ اور ہر طرح کے اس پر ڈشز ہوتے ہیں، ایسا آپ کا طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی آپ نے کبھی نرم روٹی تناول فرمائی۔ جیسا کہ جو کی روٹی وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھونسا وغیرہ ہوتا ہے، تو ایک صحابی آگے کی حدیث میں آ رہا ہے کہ بھئی وہ اس وقت چھنی وغیرہ تھی کہ آٹا چھاننے کی، بلکہ تابعی پوچھے تو بولے چھنیاں ونیاں کہاں تھے اس دور میں؟ تو بولے پھر آپ لوگ کیسا آٹے میں وہ بھونسا وغیرہ ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو پھونک دیتے تھے، بس جتنا اڑ گیا اڑ گیا، بقیہ پورا ویسے ہی بنا کر تناول کرتے تھے۔
حدیث نمبر 2456 حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عبید اللہ ابن عبد المجید الحنفی حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن دینار حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قیل له اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی یعنی الحواریہ فقال سهل ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی حتى لقی اللہ فقیل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كانت لنا مناخل قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نطريه فنعجنه هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه مالک بن انس عن ابی حازم۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ تناول فرمایا، میدے کی روٹی آپ نے کبھی تناول فرمائی؟ حضرت سہل نے جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میدہ نہیں دیکھا، یعنی آپ نے عیش و عشرت کی زندگی اختیار نہیں فرمائی بلکہ فقر و فاقے کو آپ نے اختیار فرمایا۔ پھر پوچھا گیا کیا تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں چھنیاں ہوتی تھیں آٹا چھاننے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا پھر آپ لوگ جو کے آٹے کا کیا کرتے تھے؟ جو کا آٹا اس میں بھونسا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے وہ آٹا، اس میں جو بھونسا ہوتا تھا اس کو کس طرح الگ کیا کرتے تھے آٹے سے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اسے پھونک دیا کرتے تھے، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا تھا، جتنا اڑ گیا بقیہ اس کو پھر پانی ڈال کر گوندھ لیتے، اسی طرح اس کی روٹی بنا کر تناول کرتے تھے۔ اب نرم و نازک لوگ ہیں، ایک دم نخرے والے لوگ ہیں سمجھے میں، جن کو ایسے بغیر چیزیں نہیں چلتی، یعنی بہت زیادہ موٹی رہی روٹی نہیں چلتی، لیکن فقر و فاقے کی زندگی گزارنے والے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے غذا پر توجہ اپنی مرکوز نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، جو میسر آتا ہے جو ملا وہ تناول کر لیتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ملا تو صبر کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی گزر بسر اس طرح تھی کہ انہوں نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اور فقر و فاقے کی وجہ سے اللہ کے پاس جو مدارج ہیں، جو مراتب اور جو درجات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ پیش کیا، اور آپ ہی کے نمونے پر صحابہ کرام بھی چل کر انہوں نے بھی دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ اور عمدہ نمونہ پیش کیا۔ حدیث نمبر 2457 باب ما جاء فی معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید حدثنا ابی عن بیان عن قیس قال سمعت سعد بن ابی وقاص یقول انی لاول رجل احرق دما فی سبیل اللہ وانی لاول رجل رما بسهم فی سبیل اللہ ولقد رأیتنی اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نأکل الا ورق الشجر والحبلة حتى ان احدنا لیضع کما تضع الشاة والبعیر واصبحت بنو اسد يعذروني في الدين لقد خبت اذن وضل عملي هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث بیان۔ اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہونے کے باوجود، دونوں جہاں کے سردار ہونے کے باوجود آپ نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری اور امت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام بھی آپ کے نقش قدم پر تھے۔ اب صحابہ کرام کی گزرانی زندگی، ان کی معیشت، ان کی گزر بسر کیسی تھی، اس بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت قیس سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اور جن کو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلانے کا شرف بھی حاصل ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنے حضرت قیس، انہوں نے فرمایا، حضرت سعد نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خون بہایا، اللہ کی راہ میں دشمن سے لڑنے والا میں پہلا شخص ہوں، یعنی سب سے پہلے آپ تیر چلائے اور اس سے دشمن ہلاک ہو گیا، اور میں ہی پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اور یہ صحابی کے لیے اتنا بڑا شرف ہے کہ حضور ان سے فرماتے تھے کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان بول کر حضور فرماتے تھے حضرت سعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مستجاب الدعوہ صحابی تھے، ان کی خصوصیت تھی یہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، ایک موقع ایسا بھی آیا جب ہم صحابہ کرام کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، دشمنان اسلام سے برسر پیکار تھے،
دشمنوں سے لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور ہم صرف درختوں کے پتے اور خاردار جھاڑیوں کے پھل کھاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا۔ دشمنان اسلام سے لڑنا ہے، کفار سے جنگ کرنا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے؟ صرف درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، خاردار جھاڑیوں کے پھل کھا کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یعنی اب جب غذا صحیح نہیں ہے، پتے کھا رہے ہیں یا جو ملا وہ تناول کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اجابت بھی صاف نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ ہماری اجابت بکریوں اور اونٹوں کی مینگنی کی طرح ہوتی۔ ایسی حالت بھی، ایسا بھی زمانہ گزرا ہے ہم پر، دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے بھی ہماری غذا اور ہماری زندگی کی گزر بسر ایسی تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کھجور تھا، سب خالی چوس کر تھوڑا اس کو کھا کر آگے بڑھا دیتے تھے، کئی صحابہ اس کو تناول فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب بنو سعد، قبیلے بنو سعد میرے دین کے بارے میں طعنہ کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس وقت میں نامراد رہا اور میرے اعمال رائے گاں ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں صحابہ کرام کی گزر بسر اور ان کی زندگی، اور انہوں نے دنیا میں فقر و فاقے کو اختیار کر کے جس طرح مصیبت کو برداشت کیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اچھے طریقوں کو، اور انہوں نے جس طرح امت کو پیغام دیا ہے کہ غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، خود نہیں کھا کر دوسروں کو کھلانا چاہیے، ایثار کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایثار کے بجائے استئثار ہو گیا۔ ایثار کا مطلب اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، اور استئثار کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کر کے صرف اپنے لیے سیف کر لینا کسی چیز کو۔ آج وہی ماحول ہو گیا ہے، اور اب اصلاح کے لیے اور امت کے اندر دوبارہ اسلامی روح پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان کو بیان کرنے سے ممکن ہے کہ لوگوں کے اندر دوبارہ شعور بیدار ہو جائے۔ حدیث نمبر 2458۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید حدثنا اسماعیل بن ابی خالد حدثنی قیس قال سمعت سعد بن مالک یقول انی اول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وهذا الثمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعذرني في الدين لقد خبت إذن وضل عملي۔ هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عتبة بن غزوان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا، یعنی سب سے پہلے مجھے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ تیر چلانے کا شرف حاصل ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی صحبت میں جہاد کر رہے تھے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے خاردار درختوں کے پتوں اور پھلوں کے سوا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہماری اجابت بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی۔ لیکن اب بنو اسد مجھے طعنہ دیتے ہیں، مجھ پر تنقید کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر میں واقعی ایسا ہی ہوں جیسا کہ لوگ مجھ کو طعنہ دیتے ہیں، طعن کرتے ہیں اور مجھ پر جرح کرتے ہیں، تو میں پھر ناکام رہا اور میرے اعمال بیکار ہو گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں عتبہ بن غزوان سے بھی روایت ہے۔ تو صحابہ کرام کی گزر بسر بتا رہے ہیں کہ جبکہ دشمن سے لڑنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی غذا میسر نہیں ہوتی تھی، جو ملتا وہ تناول کر لیتے تھے گزر بسر کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے، انہوں نے بھی دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو مقدم رکھا تمام چیزوں پر۔ حدیث نمبر 2459۔ حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع۔ هذا حديث حسن صحيح غريب۔ حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں، جو امام المعبرین ہیں، خواب کی تعبیر بتانے میں جن کو مہارت حاصل تھی، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ آپ پر گلاب میں رنگی ہوئی کتان کی 2 چادریں تھیں
ایک چادر سے ناک صاف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا واہ واہ، ابو ہریرہ کتان کی چادر سے ناک صاف کر رہے ہیں، بے شک میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بھوک کی وجہ سے غشی کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا میں، ایک آدمی آتا اور وہ اپنا قدم اپنا پیر میری گردن پر رکھ دیتا اور یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جنون ہے، مرگی کی بیماری ہے اور اس کا یہی علاج ہے، حالانکہ مجھے جنون نہیں تھا، مرگی کی بیماری کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ سب کچھ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، اصحاب صفہ میں آپ کا شمار تھا، انصار صحابہ جو مسجد میں لا کر لٹکا دیتے کھجور وغیرہ کھانے کی چیز، اسی کو تناول کر کے اصحاب صفہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے، نہ ان کے اہل و عیال تھے اور نہ ہی ان کا گھر بار تھا، بس وہ مسجد میں رہتے تھے اور ان کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات اور احادیث مبارکہ کو سن کر محفوظ کرنا اور ان پر عمل کرنا اور ان کی نشر و اشاعت کرنا تھا۔ اصحاب صفہ کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی، بہرحال 80 صحابہ اکثر موجود رہا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ میں سے جن کی شادی ہو جاتی وہ اس جماعت سے الگ ہو جاتے تھے ذمہ داریوں کے عائد ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی انتہائی فقر و فاقے میں گزری، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک نماز کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تاکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب گزر ہوا تو آپ نے ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، اور آپ کا مقصد آیت کی تفسیر پوچھنا نہیں تھا بلکہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ آپ چونکہ بھوکے تھے اور آپ کی نقاہت سے، کمزوری سے، آواز کی نرمی سے پہچان کر آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا کھلا دیں، اس مقصد سے آپ نے پوچھا، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے اس آیت کا مطلب بیان کیا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر باہر آئے، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی ایک مطلب بیان کیا اور آگے بڑھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھتے ہی سمجھ گیا، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ساتھ چلو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے محسوس کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ بہرحال ایک طویل واقعہ ہے، غالباً وہ بھی میں سمجھتا ہوں آگے آئے گا وہ واقعہ۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے اس طرح نوازا کہ ایک وقت تو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ ریشم کے اور بہترین کپڑے آپ کے پاس فراہم ہیں اور ریشم کی دستی سے آپ ناک صاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سرفراز فرما دیا۔ حدیث نمبر 2460، حدثنا عباس بن محمد حدثنا عبداللہ بن یزید المقری حدثنا حیوۃ بن شریح حدثنی ابو ہانی الخولانی ان ابا علی عمرو بن مالک الحبلی اخبرہ عن فضالۃ بن عبید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی بالناس یخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم اصحاب الصفة حتى تقول الاعراب هؤلاء مجانين او مجانون فاذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف اليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لاحببتم ان تزدادوا فاقة وحاجة قال فضالة انا يومئذ مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تو اصحاب صفہ میں سے کئی افراد بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے گر پڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور اصحاب صفہ میں سے کئی افراد بھوک کی وجہ سے، کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ عرب، بدوی لوگ، دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ لوگ مجنون ہیں، مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، ان کے اندر طاقت اور دم نہیں ہے کھڑے رہنے کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ثواب ہے تو تم فقر و فاقے میں اور اضافہ اور زیادتی چاہتے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ جو بھوک کی وجہ سے نماز کی حالت میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، ان سے نماز کے بعد آپ فرماتے تھے کہ فقراء کے لیے اللہ کے پاس جو مدارج ہیں، جو مراتب ہیں اور جو درجات ہیں، جو مقام و مرتبہ فقراء کا ہے اللہ کے پاس، اگر ان کو معلوم ہو جاتا
تو وہ یہ چاہتے کہ فقر و فاقے میں اور مزید اضافہ ہو۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کی گزر بسر تھی کہ انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اور ان کا مطمع نظر اور ان کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی آخرت سنوارنے میں کوشش کی اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اپنی آخرت انہوں نے آباد کر لی، آخرت کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا دنیا کی خاطر۔ حدیث نمبر 2461 حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا عبد آدم بن ابی ایاس حدثنا شیبان ابو معاویہ حدثنا عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعۃ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد فأتى ابو بکر فقال ما جاء بک یا ابا بکر فقال خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهه والتسلیم علیہ فلم یلبث ان جاء عمر فقال ما جاء بک یا عمر قال الجوع یا رسول اللہ قال وانا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن تيهان الانصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء ولم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبصره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ذل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال هو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان ان اللہ لا يبعث نبيا ولا خلیفۃ الا وله بطانتان بطانۃ تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنکر وبطانۃ لا تألوه خبالا ومن يوق بطانۃ السوء فقد وقي هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں گھر سے باہر تشریف لائے جس وقت عام طور پر آپ نہ تو باہر تشریف لایا کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے ملاقات فرماتے اور نہ ہی کوئی اس وقت آپ سے ملاقات کر سکتے۔ یعنی ایک دن ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت گھر سے باہر نکلے تشریف لائے جس میں عام طور پر آپ باہر نہیں نکلا کرتے تھے اور کوئی آپ سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ملاقات کا ٹائم نہیں تھا، باہر نکلنے کا وقت نہیں تھا، لیکن خلاف عادت خلاف معاملہ باہر تشریف لائے۔ اسی دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ حضور دریافت فرمائے کہ باہر کس مقصد سے نکلے، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی ملاقات، زیارت اور سلام عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، یعنی میرا مقصد باہر نکلنے کا کچھ اور نہیں ہے بلکہ آپ کے چہرے انور کا دیدار کروں میں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر آپ کیسے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے اس دور کے، دل میں ایک بات رہتی، زبان پر ایک بات رہتی، آتے جس مقصد سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کوئی کسی کے پاس گیا پیسے لینے کے لیے پہنچا سمجھے، لیکن پیسے لینے کے لیے آیا بلکہ نہیں بولتا بس ایسے ہی آیا، بعد میں اب اپنا مقصد ظاہر کرتا۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا، دل میں جو بات ہوتی تھی زبان پر وہی ہوتی تھی،
وہ لوگ کبھی غلط بات نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا اور باہر نکل آیا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی کچھ بھوک لگ رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، میں بھی بھوک محسوس کر رہا ہوں، اسی لیے میں گھر سے باہر نکلا۔ پھر وہ سب مل کر ابو الہیثم بن تیہان انصاری کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کے ہاں بہت سے کھجوروں کے درخت اور کثیر تعداد میں بکریاں تھیں۔ متمول صحابی تھے، مالدار صحابی تھے، ان کے باغات بھی تھے، کھجور کے درخت بھی تھے، اور اللہ کے فضل سے بکریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا۔ البتہ نوکر کوئی نہیں تھا ان کے پاس، خادم، وہ اپنے گھر کے کام باہر سے کچھ لانا ہوتا تو سب وہی کیا کرتے تھے۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھے جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس پہنچے، ان کے گھر گئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہنے لگی ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ میٹھا پانی وہاں، اب جیسے اس دور میں نل کا پانی ضروری ہے پینے کے لیے، بور کا پانی تو برتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میٹھا پانی اگر دور بھی ہے تو وہاں سے لاتے ہیں لوگ، تو اس دور میں بھی میٹھا پانی لاتے تھے۔ تو ان کی اہلیہ نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ابو الہیثم پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچ گئے، مشکیزہ رکھ کر خدمت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، معانقہ کیے اور کہتے جاتے تھے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یعنی ان کی قسمت جاگ اٹھی، سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو ان کے گھر میں چراغاں ہو گئے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اتنا خوش ہو گئے کہ فوراً معانقہ کیا اور بار بار عرض کرتے گئے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اس غریب کے گھر آپ تشریف لائے ہیں اور اس کو عزت بخشے ہیں۔ اس کے بعد ابو الہیثم نے ان تینوں حضرات کو لے کر اپنے باغ میں چلے گئے، ان کے لیے ایک بیڈ شیٹ بچھائی، چادر بچھائی اور درخت سے کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر خدمت میں پیش کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے لیے صرف تازہ کھجوریں ہی کیوں نہ لائے؟ انہوں قسم قسم کے کھجوراں جو بھی تھے سب پیش کر دیے حضور کی خدمت میں۔ تو حضور فرمایا صرف تازہ کھجوریں جو تھی وہ لا لیتے، ایک بھی لا لیتے تو کافی تھا خوشہ، اتنا زیادہ کیوں لائے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں اس ارادے سے تازہ، پختہ اور نیم پختہ کھجوریں لایا ہوں تاکہ آپ جو چاہیں اختیار فرمائیں۔ یعنی میرے لانے کا مقصد قسم قسم کے جو کھجور ہیں، کچھ تازہ بھی ہیں، کچھ کچے ہیں، کچھ پکے ہیں، میں اس لیے پیش کر دیا کہ آپ کی طبیعت جو چاہے، آپ جو پسند فرمائیں اس کو تناول فرما سکیں، اس لیے میں دونوں بھی پیش کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں تناول فرمائیں اور وہ میٹھا پانی پیا، میٹھا پانی بھی انہوں نے خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو خوشی کا اظہار کرنا اور مہمان کی تواضع کرنا اور مہمان کی خاطر مدارات کرنا چاہیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معزز اور بہترین مہمان کون ہو سکتے ہیں؟ ایک صحابی کے گھر تشریف لایا آپ تو بہت خوشی کا اظہار کیے، فوراً جو بھی حاضر تھا خدمت میں پیش کر دیے۔ ایک اس سے طریقہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے کوئی بھی مہمان آئے تو گھر میں جو چیز میسر ہے، مہیا ہے، فراہم ہے، وہ پیش کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر بکری ذبح کریں نا، فوراً ایک دعوت بھی کر دیے سمجھے۔ تو بکری ذبح کریں تو حضور ان سے کیا فرمائے؟ دودھ دینے والی بکری ذبح مت کرو، کام آنے کی چیز ہے وہ، جو دودھ دینے والی نہیں ہے بکری وہ ذبح کرو والے۔ تو مہمان کی خاطر مدارات اس طرح ہوتی ہے۔ فوراً انہوں نے ماحضر پیش کر دیا، جو بھی تھا کھجور وغیرہ تناول فرمائے حضور اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ پھر میٹھا پانی پینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، کھجور، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ اب کھجور بول کر ہی نہیں، کھجور چونکہ عرب میں زیادہ استعمال کی چیز تھی، وہ لوگ کھانے کی جگہ بھی کھجور کھاتے تھے، کھجور کھا کر گزر بسر کرتے تھے۔ اب اس دور کے لحاظ سے سمجھیے جو چیز بھی جس سے بھی انسان کا پیٹ بھرتا ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ سایہ بھی، ٹھنڈا سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بریانی کھائے، اچھی مرغن غذائیں کھائے تو وہی نعمت ہے، نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی کو جو کی روٹی بھی مل جائے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے یا اس کو ضائع کر کے پھینک دیا جائے تو اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ٹھنڈا سایہ، کیا کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ٹھنڈا سایہ، پاکیزہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔
پھر جب ابو الحیثم رضی اللہ عنہ آپ کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے جانے لگے، اب آگے کا مرحلہ تھا، اب یہ تو فی الوقت محاذر پیش کر دیے، اس کے بعد کچھ اہتمام کریں گے، پرتکلف ضیافت کریں گے، بلکہ جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا، یعنی انہوں نے کھانا بنانے کا ارادہ کیا کہ اب کھانے کا بھی مرحلہ ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کچھ دعوت بھی ہونی چاہیے، بلکہ جب وہ ارادہ کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا، چنانچہ انہوں نے بکری یا بھیڑ یعنی ایک مینڈھا ذبح کیا اور کھانا لائے۔ کھانا کھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس خادم ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جب میرے پاس قیدی آئیں تو میرے پاس حاضر ہونا۔ یہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، کسی سے تحفہ قبول کرتے تو اس کا جواب بھی دیتے تھے، لیکن آج کا ماحول کیا ہو گیا، بس خالی انکمنگ چاہ رہے ہیں لوگ، پیسہ آنا صرف جانا نہیں۔ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے، کھجور تناول فرمائے، پانی پیے، دعوت کیے تو پھر ان کو صلہ بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں کیا فرمایا حضور، آج لوگ زبانی طور پر بھی نہیں بولتے، زبان سے بھی نہیں بولتے ہم اس کا صلہ دیں گے، ہم احسان کا بدلہ چکائیں گے، یا ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حضور کیا فرماتے ہیں، خادم ہے کیا پوچھے، نہیں ہے، تو فرمایا کہ جب ہمارے پاس قیدی آئے تو اس وقت آنا، ہم تم کو اس کا بدلہ چکائیں گے احسان کا بول کے۔ تو وہ صحابی عرض کیے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، تو آپ فرمائیں کہ جب میرے پاس قیدی آئے تو حاضر ہونا۔ چنانچہ جب آپ کے پاس 2 غلام آئے جن کے ساتھ تیسرا نہیں تھا، صرف 2 غلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو آپ نے فوراً ابو الحیثم کو طلب فرمایا، تو حضرت ابو الحیثم جی ابو الحیثم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک کو پسند کر لو، یہ 2 غلام ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو آپ چوائس کر لو، پسند کر لو، وہ میں تم کو عطا کر دوں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی میرے لیے منتخب فرمائیں، اختیار فرمائیں، یہ ان دونوں میں سے میں کسی کو پسند نہیں کرتا، آپ کسی ایک کو منتخب کر کے عطا فرما دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، لہٰذا ان 2 غلاموں میں سے تم اس غلام کو لے لو کیونکہ میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر جب چھوڑ دیا ابو الحیثم رضی اللہ عنہ کہ ان 2 غلاموں میں سے آپ جس کو میرے لیے اختیار فرمائیں وہ میں قبول کروں گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم مجھ سے مشورہ طلب کیے ہیں اور میری مرضی پر چھوڑ دیے ہیں تو ان 2 غلاموں میں سے اس غلام کو لے لو کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی عابد متقی پرہیزگار بھی ہے، یہ غلام تمہارے کام آئے گا، اس کو لے لو۔ پھر کیا فرمایا حضور، میں تمہیں اس سے بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ غلام عطا کرنے کے بعد بولے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے سمجھ کر حقارت سے نہیں پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ جب ابو الحیثم نے بیوی کے پاس جا کر آپ کا ارشاد پاک سنا تو وہ کہنے لگی، غلام لے کر اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے اور بولے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام عطا فرماتے وقت یہ نصیحت فرمائی، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کو آزاد کیے بغیر آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، حسن سلوک کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، البتہ ان کو آزاد کر دیے تو یہ سب سے بہتر صلہ ہو سکتا ہے غلام کے لیے۔ حضور کیا فرمایا، غلام عطا کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کرنا۔ تو اہلیہ کے سامنے جب جا کر یہ فرمایا، آپ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک غلام عطا فرمایا ہے اور ان کے بارے میں، غلام کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں۔ تو اہلیہ بولے کہ جب غلام ہے، خادم ہے، ظاہر بات ہے اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے، غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ اب انسانی فطرت ہے بھئی، غصہ آ جاتا کبھی انسان کو، کبھی برا سلوک ہو جاتا خادموں کے ساتھ، نوکروں کے اوپر غصہ ہو جاتے، تو حضور کی نصیحت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس غلام کو آپ آزاد کر دیجئے۔ ابو الحیثم کہنے لگے یہ آزاد ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نبی اور خلیفہ کو بھیجا ان کے ساتھ 2 رازدار ہوتے ہیں، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ایک رازدار اور اس کے نقصان میں کمی نہیں کرتا، بس جو برے رازدار سے بچایا گیا واقعتاً وہ محفوظ کر دیا گیا، بچایا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نبی اور رسول کو بھیجتا ہے، خلیفہ کو بھیجتا ہے، ان کے ساتھ
دو رازدار ہوتے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ایک رازدار کیا کرتا ہے، ایک شخص اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ایک جو ہے صرف اس کو برائی پر اکساتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے، وہ باطنی ہے، وہ باطنی ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو برے ہم نشین سے، برے ساتھی سے جس کی حفاظت کر لی گئی، یقیناً وہ محفوظ رہا۔ تو اب ان کی بیوی دیکھیے کیسی با اخلاق اور کیسی متقی پرہیزگار اور نیک صفت تھی عورتوں کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے انسان کی زندگی سنورتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اگر عورت صحیح ہے، متقی پرہیزگار ہے اور صحیح مشورہ دینے والی ہے، شوہر کو صحیح مشورہ دینے والی ہے، تو اس کا دین اور مضبوط ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کی ہمت افزائی کرتی ہیں اور دین کے کاموں میں ابھارتی ہیں اور جزا فضا نہیں کرتی، ہر مصیبت پر صبر کرتی ہیں۔ یہ وصف عورتوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو اب ان کی بیوی نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی تھی، شوہر کا سپورٹ کرنے والی، شوہر کی مدد کرنے والی بیوی تھی۔ ہر بیوی اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ تو نیک بیوی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دینی امور میں اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا وقت بھی ملتا ہے اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ عرب میں بھی عورتیں کفار کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن عورتیں ان کو عار دلا کر، ہمت دلا کر جنگ میں شریک کرتی تھی۔ عورتیں عار دلانے سے مرد تیار ہو جاتے تھے جنگوں میں جانے کے لیے اور لڑنے کے لیے۔ تو بہرحال عورتوں کا بہت اہم رول اور کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، بااخلاق ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہو۔ آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی والدائیں نہایت متقی پرہیزگار تھی، تو ان کی صحبت کا اثر ان پر پڑا اور یہ لوگ ویسے ہی ان کے سانچے میں ڈھل گئے۔ تو ہر ایک مرد کی ترقی میں اس کی والدہ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، کردار اور رول ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کا جو اہم ترین جو یہ واقعہ جو ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غلام عنایت فرمائے۔ اس میں غور طلب مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلام عنایت فرمائے اور فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا پیش آؤ۔ اگر وہ صحابی رسول اچھا پیش آنے کا یقین ہوتا تو وہ غلام کو بھی رکھتے ہیں۔ ان کی بیوی نے، ان کی اہلیہ نے انہیں دنیاوی معاملے میں دین کے بارے میں ان کی بڑی ہمت افزائی کی، مدد کی، بہترین صلاح اور بہترین رہنمائی کی کہ اگر آپ اچھا سلوک نہیں کر پائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے غلام، اس حدیث میں کیا بڑی اہم بات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ گھر میں اتنے کام کاج ہوتے ہیں اور وہ صحابی رسول گھر میں اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی کام کرنے والے نہیں تھے، جبکہ وہ صحابی رسول کے پاس باغات ہیں، بکریاں ہیں، سب ہیں، جبکہ گھر میں بے تحاشا کام ہے اور وہ ہر کام اکیلے خود کرتے ہیں۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ ہر کام اکیلے کرتے ہیں، تو ان کو غلام کی شدید ضرورت تھی، سخت ترین ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اہلیہ نے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ کو اس بات پر توجہ دلائی کہ کبھی آپ غصے کی حالت میں اگر ہو، کبھی آپ کو غصہ آ جائے، کبھی آپ کا موڈ خراب ہے، یا کبھی آپ جو ہے نا کسی فکر میں ہو اور غلام سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو لازمات یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت میں ہے کہ اس کو آپ ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، لہذا آپ انہیں آزاد کر دیں۔ دیکھیے خالی یقین میں نہیں ہے، اندیشہ ہے، اگر کبھی ایسا زندگی میں ہو جائے تو حضور کی حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، داڑیاں مڈا رہے ہیں، داڑیاں کٹا رہے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ و رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
ایک خالی زندگی میں جی کبھی وہ غلام کے ساتھ جو ہے نا اچھا برتاؤ نہیں کرنے کا ان کو صرف جو ہے نا خطرہ محسوس ہوا، یقین میں نہیں، خطرہ محسوس ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھ سے غلام کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور حضور کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، انہوں نے آزاد کر دیا۔ کیا تعلیم ہے امت کے لیے اس حدیث مبارک میں۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی اگر آپ کو یقین کامل ہو تو پھر آپ غلام کو جو ہے رکھ سکتے ہیں، یعنی اسلام میں غلام اور باندی کے نظام کو پسند کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اس حدیث مبارک میں کہ اسلام میں غلام اور باندی کے نظام کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، آپ جو کھا رہے ہیں اس کو بھی وہی کھلائیں، آپ جو پہن رہے ہیں اس کو بھی وہی پہنائیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، غلام کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ جو شخص یہ کر سکتا ہے تو پھر وہ غلام بھی رکھ سکتا ہے۔ جی حدیث نمبر 2462، ہاں صحیح ہے۔ حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وابو بكر وعمر فذكر نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن ابي هريرة وحديث شيبان اتم من حديث ابي عوانة واطول وشيبان ثقة عندهم صاحب كتاب۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما باہر تشریف لائے۔ اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ شیبان کی حدیث ابو عوانہ کی حدیث سے زیادہ مکمل اور طویل ہے اور شیبان محدثین کے نزدیک ثقہ اور صاحب کتاب ہیں۔ حدیث نمبر 2463۔ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا سیار عن سہل بن اسلم عن یزید بن ابی منصور عن انس بن مالک عن ابی طلحہ قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجرین هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ہم نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کی شکایت کی اور پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کر باندھے ہوئے پتھر دکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اقدس پر 2 پتھر باندھے ہوئے دکھائے۔ یہ حدیث غریب ہے اور ہم اس کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی طرح فقر و فاقے کی زندگی آپ نے اختیار فرمائی تھی۔ صحابہ بھوک کی شکایت کی اور عرض کیا کہ ہم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کپڑا اٹھا کر بتایا کہ ان کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اقدس سے بطن مبارک سے کپڑا ہٹا کر بتایا کہ میں تو 2 پتھر باندھا ہوا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے زیادہ سخت ترین فقر و فاقے کی زندگی آپ اختیار فرمائے تھے۔ بہرحال امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں چاہے مالدار ہو، امیر ہو یا غریب، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائے، اگر مصیبت میں ہے تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اگر عطا نہیں فرمائے تو قیامت کے دن ضرور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں وہ تمام نعمتیں مہیا فرمائے گا جس کو آج تک نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کانوں نے سنا ہے اور نہ ہی کسی بشر کے قلب میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اب حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک کون سی ہے جو کئی مسائل بیان کیے گئے؟ ابو الحسن کی ہاں حدیث نمبر 2461۔ 461 جی حدیث نمبر 2464۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه هذا حديث حسن صحيح۔ حدثنا ابو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث ابي الاحوص وروى شعبة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر۔ سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے حضرت نعمان بن بشیر کو فرماتے ہوئے سنا کیا تمہارا پسندیدہ کھانا اور پانی میسر نہیں؟ جو چاہتے ہو کھا رہے ہو، جو چاہتے ہو پی رہے ہو، پہن رہے ہو۔ ایک ایسا زمانہ آ گیا تھا جس میں آپ فرما رہے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کو بعض اوقات پیٹ بھر کر ردی کھجوریں بھی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی بسر کی کہ ردی کھجور اعلیٰ قسم کے، عمدہ قسم کے نہیں، ایسے ہی عام قسم کے کھجور بھی پیٹ بھر کر میسر نہیں ہوتے تھے، حاصل نہیں ہوتے تھے، لیکن کبھی آپ نے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ اس پر خوشنودی کا اظہار فرماتے تھے آپ کہ بھائی اللہ کے پاس جو مقام فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، جو مدارج، مراتب، درجات
اور جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہیں فقر و فاقے کی وجہ سے، وہ مالداروں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اب ایک زمانہ تو ایسا آ گیا کہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جیسی غذا چاہتے ہیں فراہم ہو رہی ہے، جو پینا چاہ رہے ہیں وہ فراہم ہو رہا ہے۔ جبکہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہاں کے سردار ہونے کے باوجود فقر و فاقے کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو ہم کو آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے۔ پوری انسانیت کے لیے اس میں بہت بہترین جی، بہترین نمونہ ہے اس میں۔